الرحیم الرؤوف الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بدنین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ۔ رج پالا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان خوشبودار کا مفہوم ہے، جو بندہ جتنا زیادہ میرے اوپر درود پاک پڑے گا بروز قیامت اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مقدس شان جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وما هو علی الغیب، میں نے ان کو جو علم غیب عطا فرمایا ہے، وما هو علی الغیب بدنین، کہ وہ اس کو بانٹنے میں، اس کے اظہار کرنے میں بخیل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم غیب عطا فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی سیرت کا جب مطالعہ کیا جائے تو آپ کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں کہ جس کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کریم مالک نے کتنا علم سے نوازا تھا، کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ ابن سعد نے ابراہیم بن محمد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے کہا، اے محمد، مجھے آپ پر بڑا تعجب ہے، کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں آپ کا تابعدار بن جاؤں؟ حالانکہ آپ نے اپنی قوم کی مخالفت کی ہے، یعنی اس نے اپنے زوم میں کہا اور ایک نیا دین بنا ڈالا ہے۔ ہم زمانہ جاہلیت میں، وہ کہتا ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ کعبہ کو کھولا کرتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی جو آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے نازیبا کلمات کہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی بردباری سے کام لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان، تو دیکھے گا ان قریب یہ چابی جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے عطا فرماؤں گا۔ تو میں نے کیا، اس دن کیا قریش ہلاک ہو جائیں گے؟ اس دن انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، نہیں، اس دن انہیں حیات نو نصیب ہوگی، نئی زندگی، یعنی ایمان ہی اصل میں نو زندگی ہے، حیات نو ہے، اصل زندگی ہے، اور انہیں اس دن عزت و توقیر ملے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریشی ہیں، تو قریشیوں کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے فرامین بھی ہیں۔ بھلا وہ رشتہ دار تھے، شروع میں انہوں نے جو کیا، جو کفر کی حالت میں مر گئے سو مر گئے، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ایمان لے اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریش میں سے ہیں۔ تو یہ فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان، میرے دل میں نقش ہو گیا، جاگزین ہو گیا، مجھے یاد ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ عنقریب معاملہ اسی طرح ہوگا جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتا، لیکن میری قوم مجھے سختی سے روکتی تھی، یعنی وہ قوم کی یار کشالہ مار ہوئے یار کو لوگ نکھڑیں دی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی کرنی جو ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، عثمان، یعنی وہ جو بندہ عثمان تھا، عثمان بن طلحہ، جس نے چابی نہیں دی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلایا، کعبے کی چابی لے آؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی کو اپنے دست اقدس میں پکڑ لیا، پھر مجھے عطا فرماتے ہوئے فرمایا، لو یہ چابی، یعنی اس نے تو نہیں دی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پورے حکمران بن چکے تھے، یعنی پوری آپ کی حکومت تھی، دنیا کی ظاہری لحاظ سے بھی آپ کی کائنات پوری پہ بھی آپ کی نبوت کی حکومت تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سارے ظاہری اور باطنی اختیارات، تو ہر وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن جو اسباب دنیا اس کے لحاظ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چابی پھر واپس دیتے ہوئے فرمایا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے یہ عطا فرما دوں گا؟ تو مجھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک دن فرمایا تھا، ایک دن یہ چابی میرے دست اقدس میں ہوگی، اس سے میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ میں نے کہا، بلا شبہ آپ نے اسی طرح فرمایا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد عبدہ ورسولہ، اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا۔ حضرت عبد الملک بن عبید وغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک غالب کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو میں نے کہا قریش کے ساتھ حوازن کی طرف چلا جاؤں، ممکن ہے کہ یہ آپس میں لڑے تو میں دھوکے سے محمد عربی کو معاذ اللہ قتل کر دوں، نعوذ باللہ منہ، اس طرح میں تمام قریش کی طرف سے انتقام لے لوں گا۔ میں کہا کرتا تھا اگر عرب و عجم کے تمام لوگ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع دار بن جائیں تو بھی میں پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کروں گا۔ یعنی اتنا تعصب دل کے اندر تھا۔ میں اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ میرے دل میں آپ کا بغض و عناد بہت زیادہ تھا۔ جب مسلمان اور کفار آپس میں جنگ لڑ رہے تھے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر تشریف فرماتے، میں نے اپنی تلوار کو سونتا اور اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھا، یعنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی تلوار اٹھائی، بھی میں تلوار کا وار کرنا چاہتا تھا کہ میرے لیے آگ کے شعلے بلند ہوئے، یعنی شعلوں کی روشنی بجلی کی طرح تیز تھی، قریب تھا کہ میری آنکھوں کا نور بھی ختم ہو جاتا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف توجہ فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شیبہ میرے قریب آؤ۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے سینے پر اپنا دست اقدس پھیرا اور فرمایا، اللہم اعذہ من الشیطان، اے اللہ اس کو شیطان سے محفوظ فرما۔ حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اسی لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنی سماعت، بصارت اور جان سے بھی پیارے ہو گئے۔ اللہ اللہ میرے آقا کی عطا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کفر کے اندھیروں کو کافور کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اور جہاد کرو۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے شمشیر زنی کرنے لگا، یعنی کفار سے لڑنے لگا۔ مجھے اللہ کی قسم میری خواہش یہ تھی کہ میں اپنی جان قربان کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں۔ اگر اس وقت میں اپنے آپ سے بھی ملتا تو میں اسے بھی مار دیتا۔ اللہ اللہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے لشکر گاہ کی طرف تشریف لائے تو میں بھی اپنے خیمے کی طرف اندر تشریف لے گئے تو میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے داخل ہوا تو پھر فقال یا شیبۃ الذی اراد اللہ بک خیر مما اردت بنفسک ثم حدثنی بکل ما۔ تو میں یہ عربی روایت ہے، ایسے میں آگے عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرمایا، اے شیبہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ارادہ فرمایا تھا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تو اپنے ساتھ کرنے کا خواہاں تھا، یعنی جو تیرا ارادہ تھا میرے رب کا ارادہ اس پہ غالب آ گیا، میرے رب نے تیرے ساتھ بہت اچھا کر دیا۔ میرا مالک کے بھی کیا کمال ہیں، جو کمال درجے کے بخش میں تھا میرے آقا کے دست اقدس سے۔ میرے آقا چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کر دیا۔ میرے رب کی حکمتوں کی کیا بات، میرے رب کی حکمتوں کی کیا بات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے دل کی پوشیدہ تمام گفت کو بیان فرما دیا، یعنی میں جو دل میں سوچا کرتا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تمام باتیں اس کو بتا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ربوبیت میں میرے لیے بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا، تجھے مغفرت کا مژدہ مل چکا ہے، یعنی تجھے خوشخبری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بخشش کی خوشخبری دے دی۔ اللہ اللہ جو ساری زندگی انتہا درجے کے کفر میں رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس نے کیا اعجاز کر دکھایا، کیا معجزہ کر دکھایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے پکے سچے مسلمان ہونے کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دے دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت حاکم، امام بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست عطا ان کے سر پر رکھا، فرمایا یہ جوان 1 صدی زندہ رہے گا، یعنی 100 سال زندہ رہے گا۔ اللہ اللہ انہوں نے 100 سال زندگی پائی، ان کے چہرے پر مسا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ مسا ختم نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن بصر نے اس وقت انتقال فرمایا جب ان کا وہ مسا ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت عروہ ابن زبیر کی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پھر اپنی قوم کے پاس واپس جانے کی اجازت طلب کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت عروہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تو اتنی جرأت نہیں کہ مجھے نیند سے بیدار کر سکیں۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس واپس آ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو تکالیف دے باتیں سنائیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور اذان دی۔ قبیلہ بنو ثقیف کے ایک شخص نے ان کی طرف ایک تیر پھینک کر انہیں شہید کر دیا۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ کی شہادت کے متعلق سنا تو آپ نے فرمایا عروہ کی مثال صاحب یاسین کی طرح ہے، اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا لیکن اس کی قوم نے اسے شہید کر دیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے کیا لقب عطا فرما دیا صحابی کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت جریر بن عبداللہ کے آنے کی خبر، غیبی خبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ امام بیہقی نے حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے جبہ پہن رکھا تھا۔ جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ لوگوں نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق ارشاد فرمایا ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر عمدہ انداز سے کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ فرمایا ابھی ابھی تمہارے پیس اس دروازے سے یا اس گھاٹی سے ایک ایسا شخص آئے گا جو تمام اہل یمن سے بہترین ہے۔ پھر آقا جس کو بہترین فرما دیں اس کا کیا کہنا، اس کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ گویا کسی فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کی تعریف فرما رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا اس بندے کی شان ہے۔ امام بیہقی نے اپنے ساق سے روایت کی نبی بنی طائع کا ایک وفد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، ان میں سے ایک شخص کا نام زید الخیل تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیل کا نام بدل کر زید الخیر رکھ دیا۔ پھر حضرت زید الخیر اپنی قوم کے پاس گئے اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید مدینہ کے بخار سے نہیں بچ سکیں گے، جب وہ نجد کے علاقے میں پہنچے تو انہیں بخار نے آ لیا جس میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری غیب کی خبریں ہیں، میں اتنے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے انجام کی بھی خبر ہے، یہ آپ جانتے ہیں کون کب مرے گا اور کس چیز سے اس کی موت واقع ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی مثال نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہستیوں کے درمیان کہی جن میں مدینہ سے نہاون تک دیکھنے والے بھی موجود تھے، پھر بھی ان کی بصارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی مدینہ سے نہاون کی مثال حضرت عمر کی دی گئی ہے۔ یہ کتاب والا بتا رہا ہے کہ وہ جب خطبہ پڑھا رہے تھے، بعد کی بات ہے، کیا کرے اس مثال کے بعد کی، جب وہ خطبہ پڑھا رہے تھے تو حضرت ساریہ جو ہے نا وہ ایک نہاون کے مقام پر جنگ لڑ رہے تھے تو ان کو دشمن نے گھیر لیا، تو حضرت عمر نے اپنے خطبے کے دوران کو کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، یعنی پہاڑ کی طرف وہ اوٹ میں لے گئے یا اوٹ میں دشمن تھا، جو بھی واقعہ مختلف طریقوں سے ملتا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی زیادہ بصیر و علیم تھے۔ اللہ اللہ، تو معشومہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مثلیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاتمے کا بھی علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، مذکورہ بالا معجزے کو، وہ مذکورہ جو میں نے معجزہ ذکر کیا اس کو سمجھیں اور اپنے شیطانی وسوسوں سے نکلیں، کیونکہ جو اپنی امتی میں سارے کے خاتمے کے بارے میں جانتا ہے اس سے اپنے خاتم کا علم کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا بڑی کمال کی بات کہہ دی احمد رضا نے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور قیمتی کیا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور غیب الغیب کیا، اللہ سے بڑھ کر اور عظمت والی میں چیز بھی نہیں کہہ سکتا، عظمت والی ہستی کیا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کیا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیدار کرا دیا اور فرمایا کہ فاضا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا آقا نے فرمایا کہ فاضا کفیہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین تدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض۔ تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے در میں رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے پر محسوس کیا، پس میں نے زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کو جان لیا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر عیاں نہیں۔ اللہ اللہ۔ امام بخاری نے تاریخ میں اور امام بیہقی نے وائل بن حجر سے روایت کیا ہے کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
ظہر کی خبر مل گئی تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام نے مجھے بتایا کہ میرے وہاں پہنچنے سے 3 دن قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آنے کی بشارت صحابہ کو دے دی تھی۔ اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرسیس کے سال غزوہ بنی مطلق میں حضرت جویریہ بنت حارث عطا کی۔ ان کے والد حضرت حارث اپنے لخت جگر کا فدیہ لے کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ جب وہ عقیق کے مقام پر تھے تو انہیں اپنے ان اونٹوں کی طرف دیکھا جنہیں وہ اپنی نظر کے فدیے میں دینے والے تھے۔ انہیں ان اونٹوں میں سے 2 اونٹ بہت پسند ہے۔ انہیں وادی عقیق کی ایک گھاٹی میں اونٹ غائب کر دیے، باقی تمام اونٹ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بیٹی کو گرفتار کر لیا تھا، میں یہ اونٹ اپنی بیٹی کے بطور فدیہ پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جنہیں تم نے وادی عقیق میں گھاٹی میں غائب کر دیا تھا؟ حضرت حارث نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی یہ وسعتیں دیکھیں تو کہنے لگے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس فدیے میں واقعی 2 اونٹ بھی تھے جنہیں وہاں چھپا دیا گیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب۔ اسی وجہ سے انہیں وہ 2 خوبصورت اونٹوں کو عقیق کی گھاٹی میں اس گمان سے چھپا دیا تھا کہ میرے حال کی کہاں خبر ہوگی۔ مگر جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی فرما دیا، اللہ اللہ عین بیران، تو وہ 2 اونٹ کہاں ہیں؟ وہ جان کے محمد علیہ الصلوۃ والسلام واقعی برحق ہیں، انہیں برجستہ کہا، اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ مسلمان ہو گیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ جو میرے مال کی خبر دینے میں سچا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خبر دینے میں کیسے جھوٹا ہوگا۔ لیکن جب حضرت حارثہ کافر تھے تو عقیدہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام غیب نہیں جانتے، لیکن جب آپ کا سینہ مدینے والے کے نور سے روشن ہو گیا تو آپ مان گئے کہ حضور علیہ السلام بزبان پروردگار غیبوں پہ خبردار ہیں۔ آج بھی لوگ کچھ جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر طعنہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے۔ میرے آقا علیہ السلام علم پہ جو طعنہ زنی کرتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے فاقہ کشی کی شکایت کی، پھر ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے ڈاکوں کے مال لوٹنے کی شکایت کی تو اللہ پھر آقا علیہ السلام فرمایا، عدی بن حاتم، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی تو دیکھے گا کہ ایک خاتون ہیرا سے روانہ ہوگی اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہوگا۔ میں نے دل میں کہا، قبیلہ طے کہ وہ لٹیرے کہاں ہوں گے جنہوں نے شہر میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مزید پیشگوئی فرمائی، اللہ آپ نے فرمایا، اگر اللہ تمہیں زندگی عطا کی تو پھر تم کسریٰ کے خزانوں کو فتح ہوتے دیکھو گے، تم فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا، کیا کسریٰ سے مراد کسریٰ ابن ہرمز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے ہی تو فتح ہوں گے۔ یہ شہنشاہ ایران کی بات ہو رہی ہے جس کو میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی تو تم ضرور دیکھو گے ایک شخص سونے اور چاندی کو اپنے ہاتھ میں لے کر نکلے گا، لیکن کوئی اس سے وہ مال قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ حضرت عدی فرماتے ہیں، پھر وہ وقت آیا، میں نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا جو ہیرا سے مکہ معظمہ میں آئی اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی گئی۔ اے اللہ، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کا خوف کوئی ڈر اور خوف نہ تھا۔ کسریٰ کے خزانوں کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے فتح کیا تھا۔ حضور علیہ السلام تیسری پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ یہ پیشگوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پوری ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن زید بن خطاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 سال حکومت کی۔ اللہ کی قسم، ان کے عہد حکومت میں ایک شخص اپنا مال کثیر لے کر ہمارے پاس اور کہنے لگا، اس مال کو جن فقراء میں چاہتے ہو تقسیم کر دو، لیکن کچھ دیر بعد اس کا مال اسی طرح واپس آ گیا، اسے کوئی لینے والا نہ تھا۔ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو غنی کر دیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے اسلام کے ابتدائی دور کی جب مشکلات دیکھی جاتی ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات پہ فتوحات دی، مگر یہ جب مال بہت زیادہ آیا تو ساتھ اپنے فتنے بھی ساتھ لایا۔ اللہ جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کے کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، اللہ فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، اللہ فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، اس پر شہادت آئی وہی و اثر کی ہے، یہ شہادت آیت و وحی و اثر کی ہے۔
اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان، اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کیا کہنے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پتہ نہیں کتنی خبریں دی ہیں۔ آج میں اتنی بات پہ اکتفا کرتا ہوں، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس کو قسط وائز ہی عرض کریں گے۔ میرے آقا کے معجزات بھی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی بات بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات بھی ہے۔ میرا ایمان بھی تازہ، آپ کا ایمان بھی تازہ، ہر صاحب ایمان کا ایمان تازہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جن کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کی بات سنتے ہیں، علم کی بات سنتے ہیں، حلم کی بات سنتے ہیں، عطا کی بات سنتے ہیں، سخا کی بات سنتے ہیں، تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ان کا دل ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر نور ایمان اور فزوں ہو جاتا ہے، ان کی آقا سے محبت اور بڑھ جاتی ہے، ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و مودت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے میرے آقا کے علم کو دیکھ کر مسلمانوں کے ایمان بڑھتے ہیں، منافقین کے ایمان خراب ہوتے ہیں۔ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنی چاہیے، سچی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہم سب کو، معاشرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور طریقوں کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ دعائے اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو، میرے سننے والوں کو، ہمیں سمجھنے کی، آقا کی اطاعت کرنے کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی، نیک بندوں سے محبت کرنے کی اور ان کے راستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ، اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے۔ جو سن رہے ہیں، جو عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نالین اقدس کی صدقہ ہم سب کی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے، بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ قیامت والے دن، حشر والے دن، قبر، حشر، ہر جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت اور رفاقت نصیب فرما دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف انبری کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ معظمہ دکھا دے، کعبہ شریف کا طواف، کعبہ شریف کی زیارت اور حجر اسود کے بوسے، صفا مروہ کی سعی، مقام ابراہیم پر نمازوں کا اللہ تعالیٰ شرف عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی کے سامنے درود و سلام کا شرف عطا فرما دے، مسجد نبوی نمازوں کا شرف عطا فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل کا دعاؤں کا شرف عطا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی چھاؤں کے نیچے جلوہ مصطفیٰ میں شہادت کی موت نصیب فرما دے، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقدس زبان سے رب سلم کی صدا نصیب فرما دے۔ آقا علیہ السلام وسیلہ جلیل سے اللہ تعالیٰ پول صراط سے پار نکال دے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیل سے تمام عیبوں پہ پردہ ڈال دے، تمام گناہ معاف فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔